بھی میوزک انڈسٹری کی کوئی کمیونٹی کیوں نہیں بن پائی جس نے ایک دوسرے کے لیے اسٹینڈ لیا ہو؟ اسپیشلی مطلب میں یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو میوزک اس ٹائم پہ آ رہا تھا، آپ کے جتنے بھی میوزک چینلس تھے وہ سارے کراچی سے آ رہے تھے. تو ہم لوگ بھی یہاں شو کرنے آتے تھے اور یہیں سے ریکارڈ لیبلز آ رہی تھی اور یہ سارے کچھ، مگر کبھی وہ آرٹسٹ کے اندر یونٹی نہیں آئی. مختلف جگہوں پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے پاس بھی آتے رہیں گے، یہ ہم اس دن میٹنگ کر رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم سارے آرٹسٹ مل جل کے وہ، مگر پھر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے سارے. ایک آرٹسٹ جو ہٹ ہے، جو کہہ رہا ہے یار میں تو مجھے سن بھی رہے ہیں، میں پاکستان سے باہر بھی جا کے کر رہا ہوں، تو میں کیوں آؤں ان کے ساتھ، میرا تو چل رہا ہے. وہ اس طرح سے نا اپنے اپنے لوگ الگ ہو جاتے تھے. جس کو زیادہ ضرورت ہوتی تھی وہ زیادہ زور لگاتا تھا، یار ہم یونٹی بنائیں، یہ کچھ کریں، یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ. تو آرٹسٹ کبھی ہو بھی نہیں سکتے. شوبز ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے، اس میں خود غرض ٹائپ کے چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ وہ لوگ کسی کا دیکھتے نہیں ہیں. آپ اپنا کوئی دوست ہو، جتنی بھی دوستی ہو، اگر آپ ایک جیسے ہی ہیں، ایک جیسا گانا گاتے ہیں، ایک جیسے اس کے اندر ہیں، تو وہ تھوڑی چاہیں گے. کبھی علی ظفر اور عاطف اسلم کی دوستی ہو سکتی ہے کیا؟ ہر دور میں دو آرٹسٹ رہے ہیں اس طرح سے، عالمگیر شیخی رہے، میرا کسی کے ساتھ رہا ہے، اس کے ساتھ رہا، سب کے ایک ایک دو کبھی یہ چلتا رہا کمپٹیشن. ہاں، اور راک بینڈ کا بھی یہی رہا ہے، جنون کا ہم وائٹل سائن سے کرتے تھے، تو ہر دور میں رہے. تو وہ دوست ویسے ہلو آئی رہے گی، مگر دوستی کبھی نہیں ہو سکتی. ہاں، ہم نے ابرار اور جواد کا بھی یہی دیکھا تھا، یہی ہے اور آج تک ہے. اور اب تو وہ کیونکہ اتنا آگے نکل چکا ہے، وہ ایک سین کے اندر جواد جو ہے آپ کے سامنے ساری اس کے حالات. تو پھر وہ آئی تھنک وہی والی بات ہے نا، ٹرانزیشن پیریڈ والی چیز، کہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یار میرا میوزک اب اس طرح کلک نہیں ہو رہا، تو آپ ایک دوسرا آلٹرنیٹیو اس کی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا تو نہیں کوئی پلان پالیٹکس میں آنے کا؟ نہیں، میرا شکر اللہ کا کوئی نہیں. جو ان کا حال دیکھ لیا ہم نے جو ہیں، اور کیا کریں گے آپ جا کے لوگوں کی خدمت کریں گے پولیٹیشین، یہ جو سیاست کے اندر آ کے ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے خدمت ہی کرنی ہے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، شوبز کے پرانے لوگ، یہ لوگ بڑے وہ ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کرتے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. جہاں تھوڑی سی آپ کی میوزک کی بات کرتے ہیں، آپ نے پرفارم کیا، آپ نے ٹورز وغیرہ کیے اینڈ آل دیٹ، کتنی توجہ ہوتی تھی کمپوزیشنس کے اوپر؟ کیونکہ جو اسٹارٹنگ میں آپ کے گانے کلک ہوئے تھے، وہ چیزیں پھر ہمیں آپ کی مڈل والے کام میں نہیں نظر آئیں، کیونکہ وہی والا بات ہے نا کہ یار اچھا یہ دور آ رہا ہے، میوزک ویڈیوز وغیرہ بن رہی ہیں آل دیٹ، تو کمپوزیشن میں کتنا آپ کا ہاتھ ہوتا تھا کہ یار اچھا کمپوز میں نے کرنا ہے، یہ کمپوز کوئی اور ہوتا تھا، رائٹر کوئی اور ہوتا تھا آل دیٹ، یا 100% ساری چیزیں آپ خود ہی کر رہے ہوتے تھے؟ کمپوز میں بھی کرتا تھا اور لوگوں نے بھی کیے، میرے بیٹے نے بھی کیے کچھ، اور وہ تو بعد میں آ گیا. ہاں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ زیادہ ہوتے رہے، چیزیں چینج ہوتی رہیں. ڈیجیٹل دور جب سے آیا نا تو اس میں بہت سارے لوگ آ گئے، چینلز بہت آ گئے. پہلے 2 چینل تھے تو کچھ نہ کچھ آپ تو نظر آنا ہے، ایک دفعہ چلے گا گانا آپ فرنٹ پر آ جائیں گے اگر گانا اچھا ہے تو. اب یہ کہ آپ 10 دفعہ بھی چل جاتے ہیں، وہ اس ٹائم کوئی اسپورٹس دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی انگلش مووی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی انڈین مووی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی پاکستانی گانے مختلف لوگ سن رہے ہیں. اچھا بھی ہے کہ چوائس ہے لوگوں کے پاس، جو دل چاہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں نقصان یہ ہوا کہ یا تو پھر ایکسٹرا آرڈنری گانا کوئی آ جائے. اب مجھے بتا دیں پاکستان میں اگر پورے 2 سال 3 سال کو لیں، کتنے گانے آئے اس ملک کے اندر؟ آپ 2 گانے بتائیں گے یا 1 گانا بتائیں گے؟ ہاں، وہ جو ایک گانا آپ کا نکلتا ہے بس وہی نکلتا ہے، باقی تو سارے سنگر بنا بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کسی گانا نہیں نکل رہا. پہلے نکل جاتا تھا گانا، کیونکہ چینلز کم تھے، ذرائع کم تھے. اب ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ جو چیز وہ ہوتا بھی ہے کبھی کبھی. آپ دیکھیں کہ نارمل ایوریج گانا 4 سے 5 منٹ کا ہوتا تھا، جس کے اندر آپ نے پہلے انٹرو بھی رکھنا ہے اور یہ سارے کچھ ہوا ہے. 1 منٹ کا انٹرو ہوتا تھا کبھی کبھی کچھ گانوں میں. اب تو 2-2.5 منٹ اوپر کا گانا اگر آپ کا ہو گیا تو آپ کی اسٹریم کم ہو جائے گی. یس، تو اب تو ڈیزائن ہوتا ہے اسپوٹیفائی کے اندر کہ بھائی جان مجھے میکسیمم اسٹریمز چاہیے، تو اس لیے میں نے 2 منٹ 50 سے کم کا گانا رکھنا ہے. 3 منٹ تو میں نے ٹچ ہی نہیں کرنا. میں اکثر ہی نئے بچوں کو ملتا رہتا ہوں، آل دیٹ 2.25 منٹ کا گانا ہے، 2 منٹ کا گانا ہے، تو آپ کہتے ہیں اور صرف ہک لائنز ہیں. ہاں، یہ کوئی تو وہ ہک لائنز کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے اب. یہی ہے. تو اس چیز کو
مطلب نہیں وہ آپ کا پھر اپنا, اور اسپیشلی جو لوگ جن کو میوزک کی سمجھ ہے, جن کو پتہ ہے کہ یار مطلب کہ گانا اور یہ سارا کچھ ہے, ان کے لیے تو دس از مطلب نیکسٹ ٹو امپاسبل. میں مطلب سجاد بھائی صحیح, کیونکہ آئی تھنک انہوں نے اس چیز کو کمپرومائز ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں یار میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے, میں جو ہوں میں وہی ہوں. آپ کے ساتھ بھی وہی ہے کہ یا آپ نے اپنے آپ کو اب اس ٹرانسفارمیشن پہ لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو لے کے آ رہا ہوں. میں گانا چھوٹا بنا رہا ہوں. ابھی کوئی ایک ہم نے میش اپ بنایا ہے, میرے جتنے بھی وہ بلوچی گانے تھے نا, اچھا وہ ابھی ہم نے 2026 میں نکالا ہے اس کو نا, ابھی میش اپ بنا بہت ہی اعلیٰ. پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا نہیں گزرا, مگر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. میرے پیج کے اوپر ملینس کے اندر اس کو وہ ہے, بہت پذیرائی ملی اس کی. لوگ مجھ سے کہتے تھے یار وہ 90s کے جو آپ کے گانے, اچھا وہ 85 میں ریکارڈ ہوا ہے جو گانا, ٹیکنالوجی کچھ نہیں, انالوگ میوزک سارا, تو وہ نوائز بھی ٹیپ کے اوپر ریکارڈ ہوا ہوا ہے. مجھے بڑا ایک, بلکہ آپ نے بات کس سے یاد ہے, آپ کے پرانے گانوں کے رائٹس کس کے پاس ہیں؟ دیکھیں ڈیجیٹل رائٹس تو پھڈے میں پڑے میں وہ میرے پاس ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل رائٹس ان کو دیے ہی نہیں تھے. البم کے رائٹس ڈیجیٹل تھا ہی نہیں, تو ان کو ہم نے کیسٹس کے دیے, مگر وہ اپنے طور پہ نا وہ ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں, تو ہم ان کو پھر تھوڑا نوٹس بھیجتے ہیں, کچھ کر رہے ہیں تو پھر وہ پھڈا ہی چل رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا ہے. کون کہتا ہے ہمارا ہے؟ جنہوں نے کیسٹس لانچ کیا ہوتا ہے, البم لانچ کی ہوتی ہے آپ کی, وہ تو یہ وہ تو اب یہ پھڈا چل رہا ہے. تو اب ہم نے اس کے پھڈے کو دیکھا ہے, میں نے کہا دوبارہ سے بناؤ یہ گانے. لوگ کہہ بھی رہے نا 90s کے گانے ہمیں چاہیے, 90s کا فیشن دوبارہ آ گیا ہے. میوزک آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں, وہ کہتے ہیں یار اس ڈیجیٹل ریکارڈنگ کے اندر نا جو اس ٹائم ریکارڈ ہے, تو اب اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں, تو 3 منٹ کے اندر کا گانا بنا رہے ہیں. تو میں نے ابھی بلوچی ہم نے یہ تھوڑا سا بڑا اس لیے ہو گیا ہے کہ اس میں 6 گانے ایک ساتھ شامل ہیں, میش اپ ہے, تو یہ 4 منٹس اوپر ہو گیا. مگر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی بہت دیکھا جا رہا ہے یہ, اور پیج پہ بھی بہت لائکنگ ہے. کانسرٹ میں اس میں لوگوں کو نیا ٹچ ملا ہے. اب جو دوسرے گانے بن رہے ہیں, جیسے ایک بار چلے آؤ بن رہا ہے, تو ہم 3 منٹ کے اندر بنا رہے ہیں سارے گانے. اچھا ہاں, کیونکہ وہ نہیں. اب اگر آپ نے انٹرو اگر 30 سیکنڈ کا بنا دیا ہے تو وہ سوئچ کر جائے گا. وہ 10 سیکنڈ کے بعد 5 سیکنڈ کے بعد بندہ چاہتا ہے کہ یار آواز کب آئے گی, ہے کیا. تو اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ میوزک شروع ہوا اور آواز آ گئی, اور وہ انٹرو تو آتے ہی نہیں نا, انٹرول بھی نہیں آتا, وہ کورس لائن ہے یہ وہ کر کے میوزک ہی ہو گیا. اچھا مزہ بھی آ رہا ہے ان گانوں کا نا, ایک اپنا مزہ ہے. تو ہم اسی ٹرینڈ اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. تو اب بہت ساری چیزیں حیران کرنے والی آ رہی ہیں. میں تو اب اے آئی کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی اپنی جو وائس ہے آپ کو ایسا ریپلیکیٹ کرتا ہے, اور کچھ ایسی میلوڈیز آپ بس اپنی 1-2 لائنیں گائیں, باقی تو سارا اے آئی آپ کے لیے گا کے کر دیتا ہوتا ہے. یس, اور آئے والے لوگوں کو ایک نئی عذاب ڈلی ہوئی ہوگی. وہ کیا کریں گے پھر, وہ سنگر آ کے, سنگر کا وجود ہی نہیں ہے. گھر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے 70 سال کا آدمی, وہ اس کو کمانڈ دیے جا رہا ہے, وہ گانے بنا کے اس کو بھیجے جا رہا ہے, وہ لانچ کیا جا رہا ہے اپنی بچپن کی تصویر لگا کے. یہ تو ہے. انڈسٹری کے اندر, ہماری انڈسٹری اسپیشلی میوزک انڈسٹری, چلیں ڈرامہ انڈسٹری کو تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جی ڈرامہ انڈسٹری ہے, کہ آپ کے ایوارڈز ہوتے ہیں, آپ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں تو ایک اس کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. میوزک انڈسٹری کبھی اس طرح بن ہی نہیں پائی. میرا خیال اکا دکا آپ کے میوزک ایوارڈز ہوئے تھے, اس کے بعد تو ایوارڈز ہوئے ہی نہیں کبھی. ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ایوارڈز اور وہ جو ٹرینڈ ہے وہ اس چیز کو واپس آنا چاہیے, کہ جہاں ایٹ لیسٹ میوزک فٹرنیٹی کو تو آپ ریکگنائز کریں. یار ایک مجھے جو غضنفر صاحب تھے, غضنفر علی صاحب, کیا بات ہے, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, کیا آدمی یار. انہوں نے انڈسٹری کے لیے, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی نے کوئی میوزک کے لیے کام کیا نا تو وہ غضنفر صاحب نے کیا. اور بے شمار گروپس آئے, بے شمار میوزک آیا, بے شمار سنگر آئے, اور پروموٹ بھی کیا ہے بے شک. اور آج تک وہ گانے ان کی پہچان ہے ان سب لوگوں کی. تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا, مختلف لوگوں کو ٹریبیوٹ دیتے تھے. مہدی حسن خان صاحب کو ٹریبیوٹ دیا, میڈم کو ٹریبیوٹ دیا انہوں نے, اور بھی بہت سارے لوگوں کو. ہم نے بھی ریمکس گائے, ان کے مکس کر کے سارے لوگ پرفارم کرتے تھے, اور بڑا اچھا ہوتا تھا, وہ دیکھا جاتا تھا. آج بھی یوٹیوب پہ ان کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے بہت کام کیا. اچھا یہاں اب ہمارا جو کمرشلزم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لنک کر گیا ہے لوگوں کی چیزوں کے ساتھ, کہ جی ہم نے اپنی چیز پروموٹ کرنی ہے. انہوں نے نہ میوزک کرنا ہے, نہ آرٹسٹ کو پروموٹ کرنا ہے, کسی کو نہیں کرنا. انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے. ہر سال ایوارڈ ہوتا ہے جی, وہ اس سے بھی پیسے بناتے ہیں, ہے نا, اپنی چیزوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. ان کا
یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے میوزک پروموٹ کرنی ہے. آئی تھنک آخری میوزک ایوارڈز جو ہوئے تھے, کیونکہ لکس کے میں ایوارڈز نہیں کاؤنٹ کرتا, کیونکہ لکس نے ایک ہمیشہ ایسے چھوٹی سی کیٹیگری 2 ایوارڈز دے دی میوزک کو, وہ میں ایوارڈ نہیں کنسیڈر کرتا. میرا خیال ہے دا میوزک ایوارڈز جو ہوئے تھے دوز ور دا لاسٹ بگ ایوارڈز جنہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا تھا. اس کے بعد ایوارڈز ہوئے ہی نہیں.